نور الدین زنگی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے بے تحاشا محبت تھی۔ اس حوالے سے تاریخ کی کتابوں میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری نور الدین زنگی سے منسوب ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو ایک فرضی کہانی بھی سمجھتے ہیں۔ 1162 کی ایک رات تھی، دمشق میں ہر طرف سناٹا تھا۔ نور الدین زنگی تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آرام فرما رہے تھے تو خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دو نیلی آنکھوں والے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ ان سے میری حفاظت کرے، اور اسی رات نور الدین زنگی کو سیم یہی خواب 3 دفعہ دہرایا جاتا ہے، اور پھر نور الدین زنگی گھبرا کر جاگ جاتے ہیں اور اپنی وزیر کو بلا کر اس خواب کے بارے میں بتاتے ہیں، اور پھر خاموشی سے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ 16 دنوں کے سفر کے بعد مدینہ پہنچتے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نفل ادا کرنے کے بعد آپ مدینہ کے تمام لوگوں کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں۔ تمام لوگ جمع ہوتے ہیں، آپ سب کی چہروں کو بغور جائزہ لیتے ہیں، لیکن وہ 2 بندے انہیں کہیں بھی دکھائی نہیں دیتے ہیں جو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ اور پھر نور الدین زنگی نے لوگوں سے پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا جو اس دعوت میں شریک نہ ہو۔ کافی تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ 2 غیر ملکی جو مسجد نبوی کے قریب رہائش پذیر ہے، اپنی عبادت گزاری اور تقویداری کے لیے مشہور ہے، اس محفل میں شامل نہیں ہے۔ نور الدین زنگی نے فوراً انہیں حاضر کرنے کا حکم دیا، اور جیسے ہی نور الدین زنگی کے سامنے آئے، نور الدین زنگی فوراً پہچان گیا یہ وہی بندے ہیں جو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ نور الدین زنگی نے ان سے بہت سارے سوالات کیے، لیکن کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا، اور پھر ان کو لے کر اس جگہ پہنچے جہاں وہ رہائش پذیر تھے۔ تمام کمرے کی تلاشی لی گئی، لیکن کتابوں اور قیمتی سامان کے علاوہ کچھ خاص نہیں ملا۔ نور الدین زنگی کافی پریشان ہوئے، لیکن اچانک ان کی نظر زمین پر بچھی ہوئی چٹائی پر پڑی اور چٹائی اٹھانے کا حکم دیا۔ جیسے ہی چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے ایک بہت بڑا پتھر تھا، اور جب پتھر ہٹایا تو ایک بہت بڑا سرنگ نظر آیا جس کی ڈائریکشن روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی۔ اور پھر ان دونوں نے اعتراف کیا کہ ہم صلیبیوں کی طرف سے بھیجے گئے جاسوس ہیں، اور ہمارا مقصد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد خاکی مبارک کو چوری کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ اور پھر نور الدین زنگی نے ان دونوں کو سخت سزا دی اور روضہ اقدس کے ارد گرد ایک بہت بڑا خندق کھدوا کر اس میں سیسا پگھلا کر بھروا دیا تاکہ آئندہ اسی طرح کی حرکت کوئی بھی نہ کر سکے۔ اور کہا جاتا ہے اس کے بعد نور الدین زنگی ہمیشہ اس بات پر فخر محسوس کرتے تھے کہ مجھ جیسے گنہگار کو اتنے بڑے مقصد کے لیے چنا گیا۔